سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین اور میری ٹیم کے کنٹیسٹنٹ اسلامی بھائی، آئیے ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری ساتھ مل کر آواز سے آواز ملا کر درود پاک میں شامل ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی تو کیا ہی باتیں ہیں، مگر مرحبا اگر شب جمعہ اور روز جمعہ درود پاک پڑھا جائے تو اس کی خصوصیات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے ہی ہم جنت میں جائیں گے، کہ ایک شاعر نے کہا نا، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل۔ اللہ کریم ہمیں خوب خوب شب جمعہ اور روز جمعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام حاضر جواب میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں جن کے درمیان ہم نے مقابلہ کروانا ہے، مگر مقابلہ ہوگا کوئز کا، جس میں آپ بھی سیکھ سکیں گے بہت سارا علم دین۔ ہماری نیت بھی یہی ہے کہ ہم اس پروگرام کے فارمیٹ کے ذریعے بہت سارا علم دین پہنچانے میں کامیابی حاصل کریں، اور جہاں تک یہ علم دین پہنچے آپ سب سے درخواست بھی یہی ہے کہ آپ بھی اس علم دین سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے پاس محفوظ بھی کریں، ہو سکے تو آپ اسے رائٹ ڈاؤن بھی کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک ایک علم دین کا بہترین خزانہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہوگا۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رہیں گے تو علم دین کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت زیادہ لطف بھی آئے گا۔ آئیے بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے کنٹیسٹنٹس جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون موجود ہے اور کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے، کیا کرتے ہیں یہ بھی بتائیے، اور پروگرام کی تیاری میں آپ کو یوں کہا جائے کہ کیا انٹرسٹنگ بات ملی ہے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ جی، میرا نام محمد سفیان سلیم اتاری ہے، ماشاء اور اللہ، میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک برانچ کے اندر انچارج کے طور پہ فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام محمد حسین آصف ہے، میں اے لیولز کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاء اللہ جی، ابھی اسٹوڈنٹ ہے انشاءاللہ۔ چلیں جی، اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا کرے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حارث ہے، میرا کمپیوٹر سے کام ہے ہمارا۔ چلیں جی، کمپیوٹر کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ آپ کے رزق حلال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ حارث بھائی بتائیے کہ پروگرام کی تیاری کی کیا سچویشن ہے، کتنی تیاری کر آئے ہیں؟ ماشاءاللہ کچھ حد تک تو کر لیے، ماشاءاللہ اتنے سوال جواب یاد ہیں تقریباً۔ کچھ حد تک کر لی ہے، کچھ حد تک کر لی ہے، اور اتنے سوالات یاد ہیں، تقریباً مطلب ایک یوں کہا جائے کہ ہینڈسم تیاری کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ چلیں جی، دیکھتے ہیں کتنی تیاری ہے جی۔ میرا نام محمد حماد رضا ہے، ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں ایز اے اکاؤنٹس آفیسر اپنی سروسز دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF میں ایز اے والنٹیئر بھی ورکنگ کرتا ہوں۔ ارے ماشاءاللہ، FGRF میں بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ جاب بھی کر رہے ہیں۔ چلیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آگے۔ میرا نام محمد اسلم اتاری ہے، اور والد صاحب کا بزنس ہے، اسی سے الحمدللہ میرا تعلق ہے۔ چلیں جی، اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے پروگرام کے آخری کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام حافظ محمد بلال اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں، اور پرفیوم شاپ بھی ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ساتھ ہی ساتھ حفظ بھی کیا ہوا ہے اور اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹ پر مشتمل ہوگا۔
سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب سلسلہ جی پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دینا ضروری ہے. یاد رہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے پہلے ہی راؤنڈ میں ہم ایک ایلیمنیشن کر دیا کرتے ہیں. جن کے نمبر کم ہوں گے ان کو ہمارے پروگرام سے رخصت کر دیا جائے گا کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. اگلا سیگمنٹ ہوگا بول بالے میری سرکاروں کے خوبصورت اشعار پوچھے جائیں گے. انداز ڈیفرنٹ ہوا کرتے ہیں, ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ لطف بھی آئے گا اور انشاءاللہ ہمارے ثنا خان اسلامی بھائی اس میں ہمیں طرز میں بھی سنائیں گے. تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جانتے ہیں قرآن سے. اس سیگمنٹ میں بھی ہم ایک ایلیمنیشن کیا کرتے ہیں اور جن کے نمبر کم ہوں گے یقیناً ان کی ہی ایلیمنیشن ہوگی. چوتھا راؤنڈ ہمارا ہوگا ترقی کا زینہ. اس راؤنڈ میں ہم 2 ایلیمنیشن کیا کرتے ہیں اور پھر فائنل راؤنڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے آر یا پار. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسلامی بھائی اچھی تیاری کر آئے ہوں گے اور پچھلے پروگرام دیکھ کر بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھ بھی لی ہوں گی اور جس سے آپ نے یوں کہا جائے کہ آج کے پروگرام کی پریپریشن میں کافی مدد بھی لی ہوگی. اللہ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہے لیکن آپ کی تیاری اور آپ کی انٹینشن یہ آج ثابت کرے گی کہ آپ کتنے حاضر جواب ہیں. تو آئیے ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب. جی جناب پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے جواب دینا ضروری ہے. اس میں ہوگا یہ کہ ہم آپ کے سامنے ایک باؤل پیش کرتے ہیں جس کے اندر 12 سلپس رکھی ہوئی ہیں, 12 پرچیاں ہیں. ہر پرچی پر ایک نمبر لکھا ہوا ہے. آپ پرچی نکالیں گے, ہمیں نمبر بتائیں گے, اسی نمبر سے ریلیٹڈ سوالات میرے پاس موجود ہیں. مگر سوال آپ سے نہیں ہوگا بلکہ آپ جس کا نام لیں گے ہم ان سے سوال کریں گے اور جن سے سوال کیا جائے گا اگر انہوں نے صحیح جواب دیا تو ان کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے اور اگر انہوں نے غلطی کی تو 10 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے. آپ کے پاس 26 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. اس ڈیٹ کے لیے شروع کریں. چلیں جی پہلی باری ہمارے سفیان بھائی سے شروع کرتے ہیں. سفیان سلیم اتاری. چلیں جناب میرے والد صاحب کا نام بھی سلیم. 6 نمبر کی سلپ نکالی ہے ہمارے سفیان سلیم صاحب نے. بتائیے جواب کن سے لیں گے سفیان بھائی؟ حماد بھائی سے. حماد بھائی. جی حماد بھائی ریڈی ہیں آپ؟ بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے ناظرین, ذرا غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا کہ قرآن پاک کی خوبصورتی میں کیسے اضافہ ہوا. سوال یہ ہے قرآن پاک میں مد اور وقف کی علامات ہیں, بتائیے یہ علامات اور مد کس نے لگائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں مد کی علامات خلیل بن احمد فراعیدی نے لگائی ہیں. جی جناب خلیل بن احمد فراعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک میں مد اور وقف کی علامات لگائیں. جواب درست دے دیا ہے. 10 نمبر کا اضافہ کیا ہے حماد بھائی نے اپنے اسکور میں. باری ہے آصف بھائی سے سوال کرنے کی, ان کی طرف آپ باؤل بڑھائیں گے. حسین آصف 6 نمبر واپسی ہے. 6 نمبر واپس آ گئے. آپ نے اپنی سلپ واپس ڈال دی؟ نہیں 9 ہوگا پھر وہ. چلیں جی 9 ہوگا. جی بتائیے کس سے جواب لیں گے؟ اسلم بھائی سے. اسلم بھائی سے. چلیں جناب اسلم بھائی سوال آپ سے 9 نمبر پر جو میرے پاس لکھا ہے وہ یہ ہے توریت, زبور, انجیل اور قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی. بتائیے کہ اس میں ان کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے نام آئے ہیں؟ توریت, زبور, انجیل ہر ایک میں اللہ عز و جل کے 300 نام آئے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل کے 99 نام آئے ہیں. جی جناب توریت, زبور اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 300 نام آئے ہیں اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام آئے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. باری ہے ہمارے حارث بھائی کی. حارث بھائی کی طرف باؤل بڑھائیں گے. جی سلسلہ حاضر جواب
नंबर 3 नंबर 3 हमारे कैमरामैन को दिखाएंगे भी कि आपके पास जो स्लिप नजर आई है। चलें जी, बताइए जवाब किन से लेंगे? हाफिज बिलाल अत्तारी। हाफिज बिलाल अत्तारी। चलें जनाब, यहाँ तो बिल्कुल सामने सामने मुकाबला चल रहा है। 3 नंबर पर सवाल जो है मेरे पास, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन से हाथ में अंगूठी पहना करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दाएं हाथ में अंगूठी पहना करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाएं हाथ में अंगूठी पहना करते थे। जवाब दुरुस्त दिया है। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम्माद भाई 2 नंबर। नंबर 2 नंबर जी, बताइए जवाब किन से लेंगे? हुसैन भाई। हुसैन भाई से लेंगे। हुसैन भाई से। चले जी, 2 नंबर पर सवाल है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने बाल मुबारक सफेद थे? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत से मरवी है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी मुबारक में 14 सफ़ेद बाल शुमार किए। हजरत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी में सिर्फ 14 सफेद बाल शुमार किए। पुरजिया पुर नूर प्यारी प्यारी दाढ़ी पर दुरूद, मुस्तफ़ा के गैसुए खमदार पर लाखों सलाम। क्या शान है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की। नारा लगाएंगे, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, आका की जुल्फे मरहबा, आका का चेहरा मरहबा, आका की दाढ़ी मरहबा, आका की जुल्फे मरहबा, आका का चेहरा मरहबा, आका की दाढ़ी मरहबा, हुस्न जमाल मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज़्ज़ो जलाल मुस्तफा मरहबा मरहबा मरहबा। जनाब, यहाँ तो माशाअल्लाह जबरदस्त जवाबात मिल रहे हैं। बारी है असलम भाई की। असलम भाई देखते हैं किस नंबर की पर्ची निकालते हैं और किन की तरफ सवाल थ्रो कर। 11 नंबर। 11 नंबर जी, बताइए जवाब किन से लेंगे? हारिस भाई। हारिस भाई से। हारिस भाई रेडी हैं? चलें जी, बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में किस सहाबी की किरात की आवाज सुनी? अनस। 15 सेकंड बाकी हैं आपके पास, सोच कर जवाब दें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में किस सहाबी की किरात की आवाज सुनी? हजरत हारसा बिन चलें जी, टाइम आपका खत्म हो गया है। जवाब है हजरत हारिसा बिन नौमान। हमें मजलिस बताएगी कि इनका जवाब दुरुस्त मानेंगे या। चलें जनाब, आपके साथ रियायत हो गई है। आपने चूंकि नाम बता दिया था इसलिए हम आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं और पूरे नंबर दिए जाते हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, बारी है हमारे बिलाल भाई की। देखते हैं बिलाल भाई किस नंबर की स्लिप निकालते हैं। बारी है हमारे सुफियान भाई की और 12 नंबर का सवाल आपकी तरफ
ہم نے کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا لباس پسند تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ لباس قمیص کرتا تھا. جی جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب آصف بھائی، ہمارے کنٹیسٹنٹ تو بھرپور تیاری کر کر آئے ہیں، ذرا دیکھیں ہمارے حاضرین کیسے تیاری کر کر آئے ہیں. تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. چلیں جی دیکھ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت کا کوئی ایسا رسالہ بتائیں جس میں لفظ سانپ آتا ہو. ارے لفظ سانپ ہو ایسا امیر اہل سنت کا کوئی رسالہ بتائیے. چلیں جی جی قریب آ جائیں. مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جمع، عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سید اللہ. ممتاز شاہ عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. جی سانپ نما جن امیر اہل سنت کا رسالہ. جی جناب جی ہاں، سانپ نما جن، ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تحفہ کیا دے رہے ہیں عاطف بھائی؟ انشاءاللہ انہیں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب حرص، یہ انشاءاللہ تحفے میں دی جائے گی، اور ساتھ میں امیر اہل سنت کا بہت پیاری رسالہ گھریلو جھگڑوں کا علاج، چلیں یہ انشاءاللہ دونوں تحفے میں دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی یہ کتب حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے اسے طلب کیا جا سکتا ہے، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری آف کاسٹ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک سوالات ہمارے کنٹیسٹنٹ سے ہو چکے تھے، ایک اور سوال کریں گے، مگر اس سے پہلے آئیے ذرا آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. 1-2 کالز دے دیجیے. حسن آزاد تاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سجل پروگرام حاضر جواب بہت ہی پیارا پروگرام ہے. یوسف بھائی سے عرض ہے کہ پچھلے دنوں مدنی نیوز کے ذریعے پتہ چلا کہ صدر پاکستان سے آپ کی اور دعوت اسلامی کے کچھ اسلامی بھائیوں کی ملاقات ہوئی، تو کس مقصد کے تحت یہ ملاقات ہوئی، اس حوالے سے کچھ مدنی کو ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے اور اس فارمیٹ کو وقت پر ہم نے پورا بھی کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ایک طویل یوں کہا جائے کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور بیسک ہمارا FGRF کے تحت دعوت اسلامی کے ہونے والے کاموں پر صدر پاکستان کو آگاہی دینا تھا، اور الحمدللہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے ہماری باتوں کو سنا بھی، اپریشیٹ بھی کیا. اور دعوت اسلامی کا کام تو دنیا دیکھتی ہے، کیونکہ دنیا کے سامنے ہے کہ اتنے ویل مینیجنگ طریقے کے ساتھ دعوت اسلامی کتنا خوبصورت کام کر رہی ہے. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقی اور عروج عطا فرمائے. آئیے مل کر وہ شعر پڑھتے ہیں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، مچی ہو. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. ہر سال میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. کاش
میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ایک سوال ہمارے کنٹیسٹنٹ سے ہو چکا ہے، ایک اور سوال کی باری ہے۔ پرچی نکالیں گے ہمارے سفیان بھائی اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا نمبر کی پرچی نکالتے ہیں اور کس کی طرف سوال تھرو کرتے ہیں۔ اور نمبر 4 بتائیے سفیان بھائی کس سے سوال کریں گے؟ حافظ بلال اتاری سے۔ حافظ بلال اتاری، چلیں جناب بلال بھائی آپ سے سوال یہ ہے، کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام، جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاء اللہ۔ حوصلہ افزائی کے لیے ذکر اللہ کی نیت سے زور سے سبحان اللہ کی صدائیں بھی آنی چاہیے، اور اگر جواب غلط ہوگا تو پھر مل کر ہم اللہ اکبر کا بھی ذکر کریں گے۔ تو میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں جناب آپ سب بھی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی نیت سے اور ذکر اللہ کی نیت سے یہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی جا سکتی ہے۔ جی باری ہے حسین بھائی کی۔ 1 نمبر 1 نمبر بتائیے جناب کس سے سوال لیں گے؟ اسلم بھائی سے۔ اسلم بھائی سے۔ اسلم بھائی آپ کی طرف بڑا ہی آسان سوال آ گیا، بتائیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے نام کیا ہیں؟ قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کے نام سورہ ناس اور سورہ فلق۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، جواب بالکل درست دے دیا ہے، 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے۔ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ، بولو نا اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ، باری ہے حارث بھائی کی۔ حارث بھائی نے سلپ نکالی ہے 10 نمبر کی، بتائیے جواب کن سے لیں گے؟ حسین بھائی سے۔ حسین بھائی سے۔ حسین بھائی ریڈی ہیں اب؟ چلیں جی پہلی بار برابر میں کوئی سوال تھرو ہوا ہے، بتائیے تیمم کے کون سے 2 فرائض ہیں؟ تیمم کے 2 فرائض بتا دیں۔ نیت کرنا اور دونوں ہاتھ چہرے پہ ملنا۔ تیمم میں 3 فرائض ہیں، نیت اور سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یہ بھی ایک فرض ہے، اور تیسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ باری ہے اب ہمارے حماد بھائی۔ چلیں جی حماد بھائی سلپ نکالے اور بتائیے کہ جواب کن سے لینا ہے؟ 8 نمبر 8 نمبر بتائیے جواب کن سے لیں گے؟ حارث بھائی۔ حارث بھائی سے۔ حارث بھائی 8 نمبر پر سوال میرے پاس موجود ہے، حدیث کی مشہور کتاب سنن دار قطنی کا مصنف کا نام بتائیں۔ نہیں آتا؟ ابھی تو آپ کے پاس 15 سیکنڈ موجود ہیں، تھوڑا سا غور کریں۔ چلیں جی حارث بھائی کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، یہاں پر کوئی جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت علی بن عمر دار قطنی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ حدیث پاک کی مشہور کتاب سنن دار قطنی کے مصنف ہیں۔ جواب کسی نے نہیں دیا۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اب سوال ہوگا اسلم بھائی سے۔ اسلم بھائی سلپ نکالیں گے۔ 7 نمبر 7 نمبر بتائیے جواب کن سے لیں گے؟ محمد سفیان سلیم اتاری۔ محمد سفیان سلیم اتاری، بتائیے کیا بغیر معنی سمجھے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جی ملتا ہے۔ قرآن پاک اگر ہم
عربی میں پڑھے گے جیسے پڑھے گا الف لام میم، تو یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکیاں ملتی ہے. جی جناب، حدیث پاک میں ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کے پڑھنے کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. یعنی اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ کریم اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. حالانکہ یہ وہ قرآن پاک کا ورڈ ہے کہ اس کا معنی تو خود جبریل امین بھی نہیں جانتے تھے، مگر پڑھنے والوں کو 30 نیکیاں ملتی ہے. مل کر نیت کریں گے کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے سفیان بھائی نے اپنے اسکور میں. باری ہے بلال بھائی کے لیے، اور بلال بھائی آخری سلپ نکال کر ہمیں بتائیں گے کہ کس نمبر کی پرچی نکلی ہے. 5 نمبر. بتائیے جواب کن سے لیں گے؟ حماد بھائی بچے سے. جی بتائیے، اولیاء اللہ کو کوئی غم یا خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. دنیاوی طور پر اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ جو بندہ شہنشاہ کے قریب ہوتا ہے اسے ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہوتا، اور جو بندہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے قریب ہو اسے بلا کا خوف اور غم کیسے ہو کیا سکتا ہے؟ بات ہے جناب. ولی کا ایک مطلب قریب بھی ہے، اور چونکہ یہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں اس لیے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آپ کو اسکور بورڈ دکھائیں گے، مگر اس سے پہلے یہاں حاضرین سے ایک سوال کر لیں. آتی بھائی، جو درست جواب دے گا انشاءاللہ اسے بہت پیاری مکتبۃ المدینہ کی کتاب آخری نبی کی پیاری سیرت یہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کریں گے. یہ 90 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے. چلیں جی. اور سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی 3 صورتیں بتائیے جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہوں. قرآن پاک کی کوئی 3 صورتیں ایسی بتائیں جو انبیاء کے نام پر ہوں. ناظرین ذرا غور کریں کہ کیا آپ کو اس سوال کا جواب آتا ہے. اگر آتا ہے تو 100 کروڑ مرحبا، اور اگر نہیں آتا تو پھر غور کریں کہ اللہ کا پاک کلام، اللہ کی پیاری کتاب، نبی پاک کا بڑا ہی خوبصورت معجزہ، اور اس کی صورتوں کے نام بھی ہمیں نہ پتا ہوں تو یہ تو بہت غلط بات ہے نا. نیت کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سورہ ورحمۃ محمد، اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف، سورہ یونس. ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ، کا جواب بالکل درست ہے. کیا بات ہے جناب. جی ایک اور سوال کریں گے آتی بھائی. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہار شریعت کس بزرگ کی تصنیف ہے؟ بہار شریعت کس بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر کی ہے؟ جی جی چلیں جی، جواب لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اسکور بورڈ بھی دکھائیں گے. ہمارے عدنان بھائی سے جواب لیں گے. واہ بھائی کیا بات ہے. امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ہاں، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جواب درست ہے. انشاءاللہ ان کو بھی تحفہ پیش کریں گے. کیا بات ہے. عدنان بھائی کو تو 2 تحفے دیں بھائی. کیا بات ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہمارے عدنان بھائی کی ہمارے پروگرام کی رونق بھی ہے، زینت بھی ہے. اللہ ان کے آواز میں بھی اور ہمارے حسان بھائی کی آواز میں بھی مزید برکت عطا فرمائے. آئیے ناظرین آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے آخر میں کون ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. جی پہلے راؤنڈ میں سب سے 2 سوالات ہوئے. ہر سوال 10 نمبر کا تھا، اور اگر غلط جواب دیں گے تو نمبر مائنس ہونے تھے. سفیان بھائی نے، ہمارے حسین بھائی نے، حارث بھائی سے غلطی ہوئی ہے. باقی دونوں بھائیوں نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں. حماد بھائی نے، اسلم بھائی نے اور بلال بھائی نے دونوں صحیح جواب دے کر 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے. حارث بھائی ہمارے اگلے راؤنڈ کا حصہ نہیں ہوں گے، مگر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور امید بھی کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی تیاری میں آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. حارث بھائی کیا کہیں گے؟ کتنا علم سیکھنے کا موقع ملا؟ کتنی معلومات میں اضافہ ہوا؟ کافی حد تک معلومات میں اضافہ ہوا، مطلب کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. اور اس طرح سے مطلب کام کے دوران بھی مطلب ہم سلیبس کھول کے پڑھ ہی رہے تھے کہ مطلب جذبے سے کے ساتھ. چلیں جی ماشاءاللہ. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ علم یقیناً آپ کی زندگی میں کام آئے گا، اور آپ پھر ڈسہارٹ بھی نہیں ہوں گے کہ پہلے ہی راؤنڈ میں آؤٹ ہو گئے. کوئی بات نہیں، کیونکہ علم دین تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائے گا، اور خوبصورت سے تحائف بھی انشاءاللہ ہم آخر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آئیے ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. اگلے راؤنڈ کا نام ہے بول بالے میری سرکاروں کے.
اس راؤنڈ میں بھی دو دو سوالات آپ سے ہوں گے اور ہر سوال کے صحیح جواب پر آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے. پہلا شعر آپ سے اس طریقے سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو پہلا مصرع سنایا جائے گا, آپ نے دوسرا مصرع کمپلیٹ کرنا ہوگا. اگر صحیح جواب دیں گے تو 10 نمبر ملیں گے, اور پھر اگلی باری یعنی ایک اور سوال جب ہوگا اس میں ہم آپ کو اشعار میں سے دو ورڈز بتائیں گے, ایک پہلے مصرے میں سے, دوسرا دوسرے مصرے میں سے. دیکھتے ہیں کہ اشعار میں آپ کتنی تیاری کر کر آئے ہیں. شروع کریں گے سفیان بھائی سے, ریڈی ہیں؟ چلیں جی, آپ کے لیے شعر ہے, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں, بہت مشہور شعر ہے, جلدی کریں گے. جلدی کریں گے, 3 سیکنڈ. اللہ اکبر. چلیں جناب, سفیان بھائی نے تو جواب نہیں دیا, یہاں سے جواب لے لیں گے عاطف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. جی, میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے, تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. جواب درست دیا ہے. بہت پیاری کتاب فیضان امیر معاویہ, یہ انشاءاللہ انہیں تحفے میں دی جا رہی ہے. مکتبۃ المدینہ سے 200 روپے میں طلب کی جا سکتی ہے, ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے. چلیں جی, باری ہے ہمارے حسین بھائی کی. حسین بھائی آپ کے لیے شعر ہے, آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے. اشعار کی تیاری کچھ کمزور لگ رہی ہے جناب. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے, 5 سیکنڈ, جلدی کریں گے. وقت ختم ہو گیا. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے, دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس. کتنی پیاری دعا ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے. باری ہے ہمارے حماد بھائی کی, اور دیکھتے ہیں کہ حماد بھائی اشعار میں کیا کارکردگی دکھاتے ہیں, کیا ارادے ہیں آپ کے. جواب دیں گے جی, باقی دونوں تو بالکل سائلنٹ موڈ پہ تھے. آپ کے لیے شعر ہے, مجرموں اتنا بھی گھبراؤ نہ, محشر میں تم. ہے کتنا پیارا شعر ہے, مجرموں اتنا بھی گھبراؤ نہ, محشر میں تم. جلدی کریں گے, 6 سیکنڈ ہیں. مجرموں اتنا بھی گھبراؤ نہ, محشر میں تم, مل کے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس. باری ہے اسلم بھائی کی, اور اسلم بھائی آپ کے لیے شعر ہے, دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں. محمد محمد پکارا کروں میں. محمد محمد پکارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ پھر واپسی تک تیرے گیت گاؤں, محمد محمد پکارا کروں میں. چلیں جی, باری ہے بلال بھائی کی. بلال بھائی کے لیے شعر ہے, لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. لاکھوں قدسی خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی, باری ہے ایک ایک اور اشعار پوچھنے کی, اور اس بار اشعار پوچھنے کا انداز تھوڑا اور ڈیفیکلٹ ہوگا. ہم آپ کو 2 ورڈز بتائیں گے, آپ نے شعر سمجھنا بھی ہے اور سنانا بھی ہے. الفاظ یہ ہیں, قبر میں یوں ہی, قبر میں یوں ہی, اور دوسرا ہے غلامی کی سند. قبر میں یوں ہی نگیرو, واللہ نہیں آیا ہے سند عطار کے پاس. چلیں جی, ابھی آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہے, کچھ اس کو صحیح کر لیں.
قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا واللہ ہے سند کچھ عطار کے پاس. قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. چلیں جی باری ہے ہمارے حسین بھائی کی. حسین بھائی آپ کے لیے جو الفاظ ہیں بائیں رستے راہ مار پھرتے ہیں. بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. جواب درست دیا ہے. چلیں جناب یہ تو آپ نے کمال کر دیا کہ آسان جو تھا وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو گیا اور جو ڈیفیکلٹ تھا وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا. کیا بات ہے جناب. باری ہے حماد بھائی کی. حماد بھائی سے سوال یہ ہے پھول کیا دشت طیبہ، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جواب درست دیا ہے. چلیں جی باری ہے اسلم بھائی کی. اسلم بھائی آپ کے لیے الفاظ ہیں میں گناہگار سرکار. میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس. نیکیاں ہوتی ہے سرکار نکوکار کے پاس. جواب درست دیا ہے. چلیں جی آخری اشعار کی باری ہے بلال بھائی کی. اور بلال بھائی کے لیے اشعار میں سے الفاظ ہیں تاج شاہی کشف پا. وہ اگر مجھ کو میسر تاج شاہی تیری کفش پا پہ نثارہ کروں میں. چلیں جناب آپ کا وقت تو ختم ہو گیا. شعر یہ ہے مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کشف پا پر نثارہ کروں میں. آپ نے اشعار اپنی طرف سے بنا دیا ہے. بتائیے جناب ان کا جواب. درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. آپ کو اسکور بورڈ بھی بتائیں گے مگر اس سے پہلے کچھ ناظرین کو بھی شامل کریں گے. انشاءاللہ یوسف سلیم بھائی آپ کا سلسلہ ایسے سمجھو کہ یاد ذہنی آزمائش حاضر جواب. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. اس سے ہمیں بہت علم دین حاصل ہوتا ہے، شوق و ذوق پڑتا ہے. اور میری یہ عرض ہے ہمیں اگر یہ بنا دیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. چلیں جناب ہم وقتاً فوقتاً یہ نعرے لگاتے رہتے ہیں اور ہمارے ثنا خان اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی ایسا موقع ہوا تو ضرور آپ کو یہ کلام بھی سنائیں گے. اللہ کریم ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. ناظرین آپ سے پچھلے پروگرام میں ایک سوال ہوا تھا، اس کا جواب بھی ہمیں ملے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بار کس خوش نصیب کے لیے ہماری طرف سے تحفہ بڑھایا جاتا ہے. جی پچھلے سلسلے میں جو سوال کیا گیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ تو درست جواب ہے حضرت شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جنہوں نے درست جواب دیے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: محمد عفان اتاری کراچی، عاصم نذیر لاہور، بنت سلیم حمزہ والا، محمد حسان اتاری کراچی، بنت شوکت حسین راول پنڈی، عزیز الحسن کراچی، اللہ بخش مدنی میاں والی، بنت ایاز اتاریہ سمڑیال، بنت دلاور حسین اتاریہ کراچی، ساجد اتاری ٹنڈو آدم، بنت عظمت اللہ اتاریہ فیصل آباد، محمد اویس نعیم اتاری گجر خان، نور بنت کاشف ملتان شریف. جس خوش نصیب کا نام نکلا ہے وہ ہے محمد حسان اتاری کراچی. محمد حسان اتاری کراچی. حسان اتاری اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ ضرور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. انشاءاللہ آپ کو تحفہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہی پیش کیا جائے گا. چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ بول بالے میری سرکاروں کے اس سیگمنٹ میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب. جی محمد سفیان بھائی نے حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہے 30 پوائنٹس. آصف بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہے 30 پوائنٹس. محمد حماد بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا بھی ٹوٹل اسکور ہوا ہے 30 پوائنٹس. محمد اسلم بھائی اور بلال اتاری دونوں کچھ آگے ہیں کیونکہ انہوں نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل اسکور ہے 40 پوائنٹس. یاد رہے اگلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا
جانتے ہیں قرآن سے، اور اس سیگمنٹ کے آخر میں بھی ایک ایلیمنیشن ہوگی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سیگمنٹ میں کون کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ شروع کریں گے ہمارا اگلا سیگمنٹ، نام ہے جانتے ہیں قرآن سے۔ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب۔ جی جناب، اس راؤنڈ میں آپ سے ایک ایک سوالہ ہوگا، اور اس سوال کا پوچھنے کا انداز یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر کچھ تصاویر دکھائی جائیں گی جس کے گرد ہائی لائٹر گھومے گا، آپ مدینہ کہیں گے، ہائی لائٹر جس تصویر پر رکے گا اسی تصویر سے ریلیٹڈ ہم قرآن پاک سے آپ کے لیے سوال کریں گے۔ شروع کریں سفیان بھائی؟ چلیں جی، دکھائیے سفیان بھائی کے لیے اسکرین، اس بار تصویریں کیا ہیں؟ سلسلہ حاضر جواب سلسلہ حاضر جواب۔ جی جناب، مدینہ۔ جی، کتاب پر اسٹاپ ہوا ہے، کتاب سے ریلیٹڈ آپ سے سوال یہ ہے، اللہ پاک نے 4 مشہور آسمانی کتابیں جن میں انبیاء اکرام پر نازل فرمائی، ان میں سے کتنوں کے نام پر قرآن پاک میں کوئی سورت بھی ہے؟ سوائے سورہ محمد کے اور کسی نبی جو قرآن پاک جو دوسری کتابیں نازل ہوئی ہے، سورہ محمد کے علاوہ کسی نبی کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شان، یہ شوکت، یہ عظمت عطا کی گئی کہ صرف ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورہ محمد ہے۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ باری ہے حسین بھائی کی، حسین بھائی کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم تصویریں دیکھیں گے۔ مدینہ۔ چلیں جی، ان کا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے، کس چیز پہ ہوا ہے یہ بھی بتائیں گے اور ہم ان سے سوال بھی کریں گے۔ جی جناب، چاندی پر آپ کا ہائی لائٹر اسٹاپ ہوا ہے، آپ سے ہم چاندی سے ریلیٹڈ سوال کریں گے۔ بتائیے بروز قیامت آسمان کس طرح کا ہوگا؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ آسمان گیلی چاندی جیسا ہوگا اور پہاڑ ایسے ہلکے ہوں گے جیسے اون۔ جی جناب، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون۔ جواب درست مان لیتے ہیں۔ باری ہے ہمارے حماد بھائی کی، حماد بھائی کے لیے اسکرین پر تصویریں دکھائیں گے۔ جی مدینہ۔ جناب، سونا گولڈ سے ریلیٹڈ سوال ہوگا۔ دیکھیں جناب، گولڈ بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، گولڈ کا ذکر بھی ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے، اور گولڈ سے ریلیٹڈ جو سوال ہمارے پاس ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں گے۔ اتنی ساری تصویریں ہیں تو سوال کچھ ڈھونڈنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کی ایک آیت میں کہ جو لوگ اپنا مال جمع کر کے، سونا چاندی اور مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ جی، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ ضرور اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، سونا اور چاندی جمع ضرور کریں مگر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی، باری ہے اسلم بھائی کی، کچھ تھکاوٹ ہو گئی ہے، سبحان اللہ کی آواز زور سے۔ چلیں جی، اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ باری ہے ہمارے اسلم بھائی کی، اسلم بھائی کے لیے تصویریں دکھائیں گے۔ جی، مدینہ۔ لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے سانپ بن جانے کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورہ قصص میں۔ قرآن پاک کی سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے سانپ بن جانے کا ذکر ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آخری سوال ہوگا بلال بھائی سے، بلال بھائی کے لیے تصویر دکھائیں گے جناب۔ مدینہ۔ جی جناب، پتھر سے ریلیٹڈ آپ سے سوال ہوگا۔ بلال بھائی ریڈی ہیں؟ جی جی، آپ سے سوال کر لیتے ہیں پتھر سے ریلیٹڈ، اور آپ سے سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک لاٹھی کو پتھر پر مار کر اپنے قوم کے لیے کتنے چشمے جاری فرمائے تھے؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جب لاٹھی پر مارا تو 12 چشمے جاری ہوئے. یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مبارک لاٹھی کو جب پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے بنی اسرائیل کے لیے نکلے اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے تھے اور ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ ہو گیا. جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. چلیں جی، اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا یہ راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ اور جانتے ہیں کہ اس راؤنڈ کے آخر میں کیا سچویشن ہے. جو بھی ان کو بخش مولا بے حساب. یاد رہے اس راؤنڈ میں ہمیں ایک ایلیمنیشن کرنی ہے، مگر یہاں پر تو مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے اور ٹائی بھی 3 لوگوں کے درمیان ہوا ہے، کیونکہ محمد سفیان، آصف ترابی اور محمد حماد بھائی تینوں نے 10-10 نمبر حاصل کیے ہیں اس راؤنڈ میں اور ان تینوں کا ٹوٹل اسکور ہے 40 پوائنٹس اور محمد اسلم اور بلال اتاری کا اسکور ہے 50 پوائنٹس. محمد اسلم اور بلال اتاری آپ دونوں تو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں، مگر آپ تینوں کے درمیان ہم ایک اور سوال کریں گے اور اس سوال کے جواب میں دیکھا یہ جائے گا کہ کون آگے پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے اور کون جناب وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو سوال کریں آپ سے یا اشعار پوچھیں؟ سوال کر لیں. دیکھ لیں پھر ایسا نہ ہو کہ سوال میں کہیں آپ سے آگے پیچھے ہو جائے. ارے سوال کر لیتے ہیں. بتائیے سورہ کہف قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ. جی 12-18. آپ نے کہا پارہ نمبر 18. جواب آپ کا صحیح ہے یا غلط؟ اس کا جواب میں آپ کو بعد میں دیتا ہوں. پہلے حسین آصف بھائی سے سوال کر لیتے ہیں. بتائیے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی جناب ناظرین، سفیان بھائی کا جواب میں نے ہولڈ کر کے رکھا ہے. پہلے پوچھیں گے ہم حماد بھائی سے سوال اور دیکھتے ہیں کہ حماد بھائی کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ منامہ کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ منامہ. آپ جواب دیں گے، پوچھیں گے نہیں؟ مالدیف. نہیں جناب، آپ کا آنسر غلط ہے. صحیح جواب ہے بحرین. اور ہمارے سفیان بھائی کا جواب بھی غلط ہو گیا تھا کیونکہ صحیح جواب تھا 15ویں پارے. آپ نے 18واں پارہ کہا. 15واں پارے سے سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے. اب آپ دونوں کے درمیان ایک ایک اور سوال پوچھا جائے گا. جو صحیح جواب دے گا وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سوال آپ سے ہے. معراج کا واقعہ قرآن پاک کی کس سورت کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا؟ صحیح جواب آپ کو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کروا دے گا اور غلط جواب آپ کو اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کر دے گا. جلدی کریں گے، 10 سیکنڈ رہ گئے. ٹائم ختم ہو گیا. جی سورہ فرقان. نہیں، معراج کا واقعہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، 15واں پارہ ہے. سفیان بھائی کا جواب غلط ہو گیا ہے. اگر تو حماد بھائی نے سوال کا جواب دے دیا تو حماد بھائی کوالیفائی کر لیں گے اگلے راؤنڈ کے لیے، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو پھر آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. پھر سے ایک ایک سوال پوچھا جائے گا. چلیں جی آپ سے سوال کر لیتے ہیں. اولیاء اللہ نمازوں میں کس قدر محبت کیا کرتے تھے؟ اگر آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
اور خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ و دیگر اولیاء کرام کے مزارات پر جائیں تو ان کے مزار سے متصل ایک مسجد ضرور ملے گی. وہ اس بات کی علامت ہے کہ اولیاء کرام نمازی بھی تھے اور نمازوں سے محبت بھی فرمایا کرتے تھے. جی جناب، جواب ان کا درست دے دیا ہے. سوال کیا گیا تھا اولیاء اللہ نمازوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے. ناظرین، اگر ہم ولیوں کی مزارات کا جائزہ لیں تو ہمیں ان کی مزارات سے ریلیٹڈ ایک مسجد ملا کرتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نمازوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. آئیے ہم بھی مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. حماد بھائی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. چلیں جی، سفیان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے. یقیناً آپ کو بھی بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. شروع کریں گے ہم اپنا اگلا راؤنڈ، اور اگلے راؤنڈ کا نام ہے ترقی کا زینہ. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب. جی جناب، اس راؤنڈ میں ہم آپ سے 5 سوالات پوچھا کرتے ہیں، مگر ہر سوال اگلے سوال سے مختلف نمبروں کا ہوگا. پہلا سوال 10 نمبروں کا، دوسرا سوال 20، اسی طریقے سے بڑھتے بڑھتے 50 نمبر کا آخری سوال ہوگا. یعنی آپ اس راؤنڈ میں 150 پوائنٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں اپنے اسکور میں. جس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا یا غلط دیا وہ نمبر آپ کے اسکور میں اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مائنس کوئی نہیں ہوں گے، مگر ان نمبروں کا اضافہ آپ کے اسکور میں نہیں ہوگا. حسین بھائی سے شروعات کریں گے. پہلا سوال آپ سے ہوگا 10 نمبروں کے لیے. سوال یہ ہے، مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ اعراف. سورہ اعراف. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے حسین بھائی نے اپنے اسکور میں. اگلا سوال ہے 20 نمبروں کے لیے، اور 20 نمبر کا سوال ہے، کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغیر پانی کے درخت اگایا گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شجر یونس یعنی کدو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 20 نمبروں کا اضافہ کیا ہے حسین بھائی نے. اگلا سوال ہے آپ سے 30 نمبروں کے لیے، اور سوال اشعار کا ہوگا. سوال یہ ہے، ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں. یہ شعر مکمل کریں اور 30 نمبر حاصل کریں. ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں. یاد نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے، ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں، مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. کوئی بات نہیں، اگلا سوال تو آپ کے لیے 40 نمبر کا ہے، اور اگر 40 نمبر آپ نے حاصل کر لیے تو پھر 30 نمبر. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے، اسلامی ملک سوڈان کا دارالحکومت کیا ہے؟ سوڈان کے دارالحکومت کا نام بتائیے اور 40 نمبروں کا اضافہ کیجیے اپنے اسکور میں. آؤٹ آف سلیبس بھی تو ہونا چاہیے نا، کچھ آپ کی معلومات بھی تو چیک کریں ہم کتنی آپ کے پاس نالج ہے. جلدی کریں گے، 3 سیکنڈ رہ گئے. یہاں پر کوئی جواب دے گا؟ چلیں جی، میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی ملک سوڈان کا دارالحکومت یہ خرطوم ہے. آئندہ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے شاید کسی اور مقابلے میں آپ سے یہ سوال ہو سکے. اگلا سوال آپ سے ہے 50 نمبروں کے لیے، اور 50 نمبروں کا سوال قصیدہ بردہ لکھنے والے بزرگ کا نام بتاتا. 50 نمبر لے جائیں. قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے مصنف کا نام امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ ہے. حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 50 نمبروں کا اضافہ کیا ہے ماشاءاللہ حسین بھائی نے اپنے اسکور میں. اور اس راؤنڈ میں ایک یوں کہا جائے کہ اچھا اسکور آپ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ حماد بھائی کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. آپ سے بھی پہلا سوال ہوگا 10 نمبروں کے لیے. سوال یہ ہے، قرآن کریم کی ایسی سورت بتائیں جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا. سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے. اگلا سوال آپ سے ہے 20 نمبروں کے لیے، اور سوال یہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا قبرستان کس شہر میں ہے؟ مکلی ٹھٹا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اگلا سوال 30 نمبروں کے لیے. سوال ہے شعر، اور شعر، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض ہے گناہ قرض ہے پر کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ.
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لینے کو گناہ پرہیزگاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ 30 نمبروں کا اضافہ کیا ہے حماد بھائی نے اپنے اسکور میں۔ اگلا سوال آپ سے ہے 40 نمبروں کے لیے، اور سوال یہ ہے کہ ترکی کن دو بر اعظموں کو آپس میں ملاتا ہے؟ ایشیا اور یورپ۔ ایشیا اور یورپ، جواب بالکل درست دیا ہے۔ Unbelievable، 40 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے حماد نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے 50 نمبر کا سوال کرنے کی۔ یاد رہے اگر آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا تو آپ 150 پوائنٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ تقریباً 4 سال، 2.5 سال۔ نہیں جناب، بہت آسان سوال تھا میں سمجھتا ہوں، اور اس کا جواب تو آپ کو آنا چاہیے تھا۔ جواب ہے اس کا 6 سال۔ غلطی ہوئی ہے، 50 نمبر حاصل نہیں کر سکے، مگر اچھا اسکور میں اضافہ کیا، 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں حماد بھائی نے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، باری ہے اسلم بھائی کی، دیکھتے ہیں اسلم بھائی کیا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے ہے 10 نمبروں کے لیے۔ سوال ہے قرآن پاک کی ایسی 3 صورتیں بتائیں جن کے نام میں کوئی نقطہ نہیں آتا۔ سورہ ہود، سورہ طٰہٰ اور سورہ عصر۔ جی جناب، سورہ ہود، سورہ طٰہٰ، سورہ عصر، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت، اس میں بتائیے کتنے حروف ہیں؟ 42 حروف ہے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے۔ اگلا سوال ہے 30 پوائنٹس کا، اور سوال یہ ہے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ شعر کمپلیٹ کریں۔ بہت مشہور اور بہت آسان شعر۔ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب، جی عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ۔ جواب کمپلیٹ کریں گے ہمارے عدنان بھائی۔ جنت میں آ کے جاتا ہے، جنت میں آ کے صحیح کا شعر، جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی۔ جنت میں آ کے نار جاتا ہے۔ شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ عدنان بھائی کا تیسرا گفٹ ہو گیا جناب آج کے پروگرام میں۔ چلیں جی، 30 نمبر آپ اضافہ نہیں کر سکے اپنے اسکور میں۔ باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اگلا سوال ہے 40 پوائنٹس کا۔ بتائیے کس شہر کو 1000 میناروں کا شہر کہتے ہیں؟ کس شہر کو 1000 میناروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے؟ استنبول۔ آپ ملک تو صحیح پہنچ گئے تھے، مگر شہر بتانے میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ شہر ہے قاہرہ، اور یہ ہے مصر۔ مصر میں ہے قاہرہ، بلکہ آپ نے ملک بھی غلط بتایا۔ 40 نمبر بھی آپ حاصل نہیں کر سکے۔ اگلا سوال آپ سے ہوگا 50 نمبروں کے لیے، اور 50 نمبروں کا سوال یہ ہے دنیا کا بلند ترین پہاڑ کس ملک میں ہے؟ دنیا کا بلند ترین پہاڑ پاکستان میں نہیں جناب، بلکہ نیپال میں ہے۔ کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ باری ہے بلال بھائی کی۔ بلال بھائی ریڈی ہیں؟ چلیں جی، پہلا سوال 10 نمبروں کے لیے آپ سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت ادریس علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ آپ ان کے پڑ پوتے تھے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال 20 نمبروں کے لیے۔ سوال یہ ہے قرآن کی کس سورت کا نام میٹل کے نام پر ہے؟ سورہ حدید۔ سورہ حدید، جی جناب، سورہ حدید، اور حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال 30 نمبروں کا ہوگا، مگر یہ شعر ہے، اور شعر آپ سے ہے گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانا نہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، اگلا سوال ہے 40 نمبروں کے لیے۔ سوال آپ سے یہ ہے پاکستان کا قومی پرندے کا بتائیے کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ بہت آسان سوال، یہاں پر سب خاموش رہیں گے۔ عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جلدی کریں گے وقت۔ جی نہیں جناب، کبوتر اللہ نہیں۔ ان کو مدینے کے کبوتر دیکھنا نصیب فرمائے۔ چلیں جی، بہت بڑی پیاری دعا ہمارے عاطف بھائی نے کر دی۔ سارے مل کر جواب دے دیں۔
चकोर। जी जनाब, पाकिस्तान का कौमी परिंदा ये चकोर है। आप 40 नंबर हासिल नहीं कर सके, हालांकि बहुत आसान सवाल था और आप बआसानी हासिल कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अगला सवाल 50 नंबरों का है और आप 50 नंबर हासिल कर सकते हैं अगर जवाब दुरुस्त दे दिया तो। सवाल ये है, कुरान पाक की कौन सी 2 सूरतें हैं जो लफ्ज तबारकल्लज़ी से शुरू होती हैं? सूरह मुल्क और सूरह फुरकान। सूरह मुल्क और सूरह फुरकान, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 50 नंबरों का इजाफा किया है आखिरी सवाल का सही जवाब देकर। इसी के साथ नाजरीन, आइए आपको दिखाते हैं कि हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है, क्योंकि इस राउंड के आखिर में 2 एलिमिनेशन होनी है और यकीनन 2 एलिमिनेशन उन्हीं की होगी जिनके नंबर्स कम होंगे। ये भी आपको बताएंगे किन के नंबर कम हैं और कौन हमें छोड़कर जा रहे हैं, और आखिरी राउंड किन के दरमियान 1 to 1 होगा, और इसी राउंड में हमें हमारे आज के प्रोग्राम का विनर भी मिलेगा। मगर आइए उससे पहले कुछ आपसे भी बात कर लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमान अत्तारी है। हाजिर जवाब प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे हमें बहुत इल्म दीन हासिल होता है। इसे सलीम भाई आप भी इसे बहुत प्यारे अंदाज में करते हैं। अल्लाह आपकी काविशों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, हौसला अफजाई करने का। एक और कॉल लेंगे और उसके बाद आपको स्कोर बोर्ड दिखाएंगे। हाजिर जवाब प्रोग्राम की क्या बात है। आज का प्रोग्राम तो निस्बत वाला है, 11वीं की निस्बत से 11वां। मुझे सरकार गौसे पाक की शान में कलाम भी सुना दीजिए। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदा। माशाल्लाह, आप हर बार कॉल करते हैं मगर अपना नाम नहीं बताते। अल्लाह आपको सलामत रखे और यकीनन ये यूँ कहा जाए कि आपको इस प्रोग्राम से दिलचस्पी है। आपने बड़ी प्यारी तरफ तवज्जो दिलाई है। 11वीं शरीफ की निस्बत से आज 11वां प्रोग्राम भी है। अल्लाह गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हमें बरकतें नसीब फरमाए। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आखिरी राउंड में कौन कौन शामिल होगा। जी जनाब, तीसरे राउंड में आसिफ तुराबी भाई ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स, मोहम्मद हम्माद भाई ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स और मोहम्मद असलम भाई ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। बिलाल भाई ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। यानी हमारे आज के फाइनल राउंड के हमारे आज के फाइनल राउंड के जो 2 कंटेस्टेंट होंगे वो होंगे मोहम्मद हम्माद और मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद हम्माद भाई का टोटल स्कोर है 140 पॉइंट्स और बिलाल अत्तारी भाई का टोटल स्कोर है 160 पॉइंट्स। आप दोनों के दरमियान इंशाल्लाह हम फाइनल मुकाबला करवाएंगे हमारे हुसैन भाई का और असलम भाई का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपको भी बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका भी मिला होगा और आपको मज़ा भी आया होगा हमारे प्रोग्राम में आकर। सीखने को भी बहुत कुछ मिला माशाल्लाह जनाब। अल्लाह करीम इस इल्म की हमें बरकतें भी नसीब फरमाए। बिलाल भाई और हम्माद भाई के दरमियान हमारा फाइनल राउंड होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आखिरी राउंड, फाइनल राउंड, जिसका नाम है हार या पार। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, इसमें आप दोनों से बारी बारी सवालात होंगे। आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1 मिनट में जितने सही जवाबात देंगे उतने 10 पॉइंट्स हर सवाल के जवाब में आपको दिए जाएंगे। जितने जल्दी आप जवाबात देते जाएंगे उतने जल्दी हम आपको नंबर में इजाफा करते चले जाएंगे। अगर किसी का जवाब नहीं आता तो अगर आपने स्किप कहा तो वो फिर आपका माइनस कहा जाएगा, यानी काउंट नहीं किया जाएगा आपका स्कोर, उसमें 0 पॉइंट आपके काउंट होंगे। शुरू करें? चलें जी। पहला सवाल आपसे है, कुरान पाक की ऐसी सूरतें बताएं जिनकी हर आयत हुर्फ रा पर खत्म होती है। सूरह असर और सूरह कौसर। ग़ज़वा बदर किस दिन हुआ? जुमे के दिन। उस ग़ज़वा उहद किस दिन हुआ? हफ्ते के दिन। मिनहाजुल आबिदीन किसकी तसनीफ है? पास। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की शहादत किस सन हिजरी में हुई? पास। कुरान करीम की बेहतरीन मशरूफ किसको करार दिया गया? दूध। कुरान मजीद में जिक्र करदा सबसे छोटा जानदार कौन सा है? मच्छर। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किश्ती में कितने लोग सवार थे? 80। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नतियों पर सबसे आला इनाम क्या होगा? पास। कयामत का एक दिन कितने साल का होगा? पास। सबसे पहले आजान की तजवीज किस सहाबी ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सॉरी, हज़रत उमर। कौन सी मस्जिद अल्लाह की नाराजगी का सबब बनी? कुरान की कितनी सूरतें तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं? 114।
नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद का नाम बताएं। हज़रत अब्दुल्ला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी का नाम बताएं। पास। चलें जनाब, कितने आपने पास किए, कितने जवाबात गलत दिए, ये हम आपको बाद में बताएंगे। बारी है बिलाल भाई की। बिलाल भाई रेडी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर की अलालत के जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कितनी नमाजें पढ़ाई? 17 नमाजें पढ़ाई। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी या काफिरों की? मुसलमानों की। हिजरत के बाद किस सने हिजरी में मदीने में 9 कहां हिजरी। हुआ? बुखारी शरीफ में हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कितनी रिवायत मौजूद है? हजरत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम बताएं। हजरत जाफर तैयार किस जंग में शहीद हुए? जंग मौता। ईरान किस खलीफा के दौरे खिलाफत में फतह हजरत हुआ? उमर फारूक आजम रदी अल्लाह मुफ्ती ताला। आजम मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार कहाँ है? बियाद पाक किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नातिया दीवान है? जन्नत के कितने दर्जे हैं? वो कौन से साहबी हैं जो हजरत खालिद बिन वलीद के साथ ईमान लाए? हजरत अमर बिन अल-आस। जैशुल उसरा किस गज़वे को कहते हैं? जंग तबूक। मुसलमानों ने पहला हज किन की सरबराही में किया? हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह इस ताला। सन में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को हज के लिए रवाना फरमाया? 9। तनम फरसूदा जहाँ पारा, ये फारसी कलाम किसने लिखा? स्किप। चलें जनाब, आखिरी जवाब भी स्किप किया है। नाजरीन, हम आपसे भी सवाल पूछा करते हैं। इस बार आपके लिए सवाल क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि आज के प्रोग्राम के आखिरी राउंड में बिलाल भाई और हम्माद भाई के दरमियान मुकाबला हुआ। इन दोनों में से कौन हमारे प्रोग्राम में आज विनर पोजीशन पर है, यानी किसने ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। याद रहे, हम आखिरी राउंड का स्कोर सेपरेटली काउंट किया करते हैं। पिछले स्कोर से इसको मिक्स एंड मैच नहीं किया जाएगा। नाजरीन, अगले प्रोग्राम से पहले अगले प्रोग्राम के लिए आपके लिए सवाल ये है, इह्याउल उलूम किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तसनीफ है? इह्याउल उलूम किस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तसनीफ है? इसका जवाब आपने अगली बुध रात 12 बजे से पहले देना है। हम आपके जवाबात के नामों को शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह उनके दरमियान कुरान अंदाजी के जरिए इनाम निकालेंगे और देखेंगे कि किस खुश नसीब की तरफ हमारा इनाम पहुंचता है। फाइनल स्कोर बोर्ड देखेंगे जनाब। सिलसिला हाजिर जवाब आए इसमें जो भी उनको मोहम्मद हम्माद भाई से सवालात हुए। मोहम्मद हम्माद भाई ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स और बिलाल भाई ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स, यानी आखिरी राउंड में दोनों जो हैं वो बराबर रहे। हम्माद भाई से हुए थे 15 सवालात और बिलाल भाई से हुए थे 15 सवालात। क्या को इंसिडेंट है जनाब, दोनों से 15 सवालात हुए और दोनों ने 9 सही जवाबात दिए। मगर हमने तो आज का विनर अनाउंस करना है, किसको विनर करार देंगे? आइए पिछला स्कोर देख लेते हैं और फिर पिछले स्कोर के तहत ही फैसला कर लेते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम का विनर कौन है। जी, एक मर्तबा फिर स्कोर बोर्ड दिखाएंगे। आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला। जी जनाब, बिलाल भाई का टोटल स्कोर है 250 पॉइंट्स और हम्माद भाई का टोटल स्कोर है 230 पॉइंट्स, यानी हमारे आज के प्रोग्राम के विनर हुए बिलाल भाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। चलें जी, बिलाल भाई को हम बड़ा ही खूबसूरत तोहफा पेश करेंगे जो हम अपने प्रोग्राम के विनर को दिया करते हैं। इल्म का खजाना बहुत ही खूबसूरत टैबलेट है जिसमें दावत इस्लामी की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को शामिल किया गया है। नाजरीन, दावत इस्लामी की IT ने बड़ी खूबसूरत काविश की है और हमें बहुत खूबसूरत एप्लीकेशंस बना कर दी हैं। हमारे बिलाल भाई के साथ ये तोहफा जाएगा और साथ ही साथ तबरुकात भी इंशाअल्लाह हमारे बिलाल भाई के साथ जाएंगे। बिलाल भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए मजीद। हमारे हम्माद भाई आज के हमारे प्रोग्राम के रनर अप रहे, आपके साथ भी ये तोहफा जाएगा, साथ ही साथ ये तबरुकात भी, माशाल्लाह। असलम भाई और हमारे हुसैन भाई दोनों आएंगे, माशाल्लाह। इन दोनों के लिए 1200 रुपए का मदनी चेक जो दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से खरीदारी की सूरत में कैश किया जा सकता है और साथ ही साथ तबरुकात मदीना भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखेंगे। हमारे मोहम्मद सुफियान सलीम अत्तारी भाई, माशाल्लाह, आपके साथ भी ये प्यारे से तोहफे जाएंगे, माशाल्लाह। तबरुकात मदीना भी आपके साथ जाएंगे और ये तहाइफ भी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सलाम रहमतुल्लाह, माशाल्लाह। चलें जी, इसी के साथ नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, मगर मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب.